تو سورہ آل عمران جو ہے بیسیکلی یہ مدنی سورہ ہے، اور اس کی جو فرسٹ 83 آیاز ہیں میں تفسیر ابن کثیر سے کوٹ کر رہا ہوں. These ayahs are in relation to the delegation from Najran that arrived in Al-Madinah on the 9th year of Hijrah. کرسچنس کی ایک ڈیلیگیشن آئی تھی، تو ظاہر ہے کہ اس کی پہلی 83 آیات جو ہیں اس میں کرسچینٹی کے کانسیپٹس ڈسکسڈ ہیں، اور ظاہر ہے کہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرسچنس کو، اہل کتاب کو مخاطب کیا ہوا ہے. جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے آپ کے سامنے بات واضح ہوتی جائے گی. اوکے، تو جو پورا واقعہ ہے وہ انشاءاللہ جب ہم اس ایگزیکٹ آیا پر پہنچیں گے جسے مباہلہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مباہلہ جو انسیڈنٹ تھا، تو جب ہم آیت نمبر 61 پر پہنچیں گے تو انشاءاللہ مزید ہم ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کریں گے کہ نجران سے جو ڈیلیگیشن آئی تھی ان کا کیا مقصد تھا. اوکے، دیکھیے یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ سورہ آل عمران پڑھنے والے کی سفارش کرے گی سورہ آل عمران خود سے قیامت والے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہیں، اور سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات کے بہت سے ورچوز ہیں. اوکے، میں آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک حدیث کوٹ کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے ٹائم قیام اللیل میں سورہ آل عمران کی لاسٹ 10 ورسز ریسائٹ کیا کرتے تھے. اوکے، اور لاسٹ 10 ورسز کی تھیم اتنی خوبصورت ہے، انشاءاللہ جب ہم پہنچیں گے وہاں پر تو آپ کے سامنے واضح ہوگا کہ لاسٹ 10 ورسز کتنی پاورفل ہیں. اور ایک حدیث کے مطابق جو بھی رات کو سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات اور سورہ آل عمران کی لاسٹ 10 ورسز پڑھ کر سوتا ہے تو اسے پوری رات کے لیے کافی ہو جاتی ہے، یعنی شیطان سے، ہر شر سے، اور جو بھی مسئلہ ہے اس سے اس کو کافی ہو جاتی ہے. تو یہ آخری 10 ورسز کے بارے میں سورہ آل عمران کی. اوکے، سبجیکٹ جو ہے سورہ آل عمران کا، چونکہ مدنی دور ہے اور مدنی دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کا پالا یہودیوں سے بھی پڑ رہا ہے، کرسچنس بھی آ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاپولیرٹی ہو رہی ہے کہ وہ ایک نبی ہیں، اور عربس میں کوئی نبی آیا ہے جو کلیم کرتا ہے کہ اس کے پاس وحی ہے. تو ظاہر ہے کہ مختلف ڈیلیگیشنز بھی ملنے آتی تھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور مسلم سوسائٹی بھی تشکیل ہو رہی تھی. اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزوات ہوئی مدنی دور میں، جیسے کہ غزوہ احد میں خصوصاً مینشن کرنا چاہوں گا، غزوہ بدر اور غزوہ احد. غزوہ احد کا بہت کچھ ڈسکسڈ ہے سورہ آل عمران میں، جو انشاءاللہ 130 آن ورڈز آپ کو دیکھنے کو ملے گا. 130 ٹو آلموسٹ 160 جو ورس ہیں اس کی 30 ورسز، وہ جنگ احد کے بعد نازل ہوا ہے وہ پورشن، بلکہ 120 آن ورڈز کہہ لیں، اب ٹل دی اینڈ ہی جنگ احد کے بعد جو ہے وہ نازل ہوا ہے وہ پارٹ. اور اس میں مسلمانوں کے لیے بہت زبردست لیسنز ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ احد کے بعد مسلمانوں کو ایک سیٹ بیک آیا. شکست تو میں نہیں کہوں گا، کیونکہ شکست کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز ہاتھ سے چلے جانا. تو ظاہر ہے کہ اسلامک اسٹیٹ تو ہاتھ سے نہیں گئی تھی، لیکن ایک سیٹ بیک ضرور تھا، اور اس سیٹ بیک میں بہت خیر تھی. انشاءاللہ جب ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو ہم ایک ایک اس خیر کو ڈسکس کریں گے، اور اس سے ہم اخذ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی ٹیسٹ اور ٹرائل مسلمانوں پہ بھیجتے ہیں، یا ایون جب مسلمانوں کو کوئی سیٹ بیک بھی آتا ہے، یا آپ کی زندگی میں بھی کوئی سیٹ بیک آتا ہے، تو ڈیفینیٹلی اس میں کوئی نہ کوئی خیر ضرور ہوتی ہے، خیر کا کوئی پہلو ضرور ہوتا ہے. اوکے، تو بیک گراؤنڈ اس سورہ کا یہ ہے کہ چونکہ یہ اس کے مختلف ڈسکورسز، یعنی اس کے مختلف پورشنز مختلف موقعوں پہ نازل ہوئے ہیں، مختلف مواقعوں پہ نازل ہوئے ہیں، اور تقریباً 6-7 سال میں نازل ہوئے ہیں. تو دے آر سو انٹرلنکڈ، یہ بہت زیادہ انٹرلنکڈ ہیں ود ریگارڈ ٹو دیئر ایم، آبجیکٹ اینڈ سینٹرل تھیم دیٹ دے میک ٹوگیدر ون کنٹینیوس ہول. سینٹرل تھیم جو ہے اس کی، یعنی جس میں مسلمانوں کا عقیدہ جو ہے وہ واضح کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایکسپیکٹیشنز واضح کی گئی ہیں، اور سورہ آل عمران میں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ مسلم سوسائٹی ریلیٹڈ جو بھی بڑے بڑے پرابلمز کھڑے ہو سکتے ہیں وہ ڈسکس کیے گئے ہیں. تو یہ سورہ اسپیشلی ایڈریس کرتی ہے 2 گروپس کو، ایک پیپل آف دا بک that is the Jews and the Christians, and the followers of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم that is صحابہ. یہ 2 بڑے گروپس کو یہ سورہ تھرو آؤٹ ایڈریس کر رہی ہے. The message has been extended to the Jews and the Christians in continuation of the invitation in Al-Baqarah, in which they have been admonished for their erroneous beliefs and evil morals and advised to accept as a remedy the truth of the Quran. سورہ البقرہ کی ٹون زیادہ ہارش ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے، اور بنی اسرائیل کی بہت سی مسٹیکس واضح کی ہیں کہ انہوں نے اللہ کی نعمت کو ٹھکرایا، یعنی سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ کے نبیوں کو ٹھکرایا، اور انہوں نے اللہ کے ریویل نالج کو ٹھکرایا، اس کو رسپیکٹ نہیں دی جو رسپیکٹ انہیں دینی چاہیے تھی. اور اب یہی مسٹیک اس امت کے جو لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں، یعنی جوز اور کرسچنز اب اس قرآن کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، سیم مسٹیک کر رہے ہیں. کس بیسس پہ؟ اپنے ایگو کی بیسس پہ، کہ دے آر ناٹ ریڈی ٹو ایکسیپٹ کہ یہ جو نبی ہیں یہ عربز میں سے کیوں آ گئے ہیں. اوکے، دس واز اے بگ بلو ٹو دیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب لینڈ میں آئے، یہ بھی اس پہ ڈاکٹر یاسر قاضی نے پوری بحث کی ہے. انہوں نے پروو کیا ہے کہ وائی اٹ واز نیسیسری
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عرب لینڈ سے، ایک ایسے لینڈ سے ایک نبی آیا، آخری نبی جو ان نون لینڈ ہے، جہاں کبھی کوئی نبی نہیں بھیجا ہے. اس کے پیچھے بہت حکمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. They have been told here that Muhammad sallallahu alaihi wasallam taught the same right way of life that had been preached by their own prophet. تو تھرو آؤٹ سورہ آل عمران اہل کتاب کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ نبی سیم وہی باتیں کر رہے ہیں جو باتیں پریویس پروفٹس کرتے آئے ہیں. تو ثابت یہ ہوا کہ ریلیجن ہیز آلویز بین ون. بدھزم، ہندوازم، ٹاؤازم، کنفیوشنزم، اوکے، کرسچینٹی، جوڈائزم، زورواسٹریزم، وٹ ایور ریلیجن یو ہیئر آف, all these are offshoots, all these are distorted form of the one true religion that is Islam. اسی لیے ان کے اسکرپچرز میں آپ کو کہیں نہ کہیں توحید کا تذکرہ، کہیں نہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ضرور مل جائے گی. ڈاکٹر ذاکر نائک کے اس پہ لیکچرز ہیں. اوکے، سو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ دین ایک تھا، ہر نبی نے اس دین کو پریچ کیا، ہر نبی کی دعوت کا پیغام تھا گاڈ از ون، ریکگنائز گاڈ، اللہ کو پہچان لو، انسانوں کی عبادت مت کرو، سٹونز کو، آبجیکٹس کو خدا مت بناؤ، کریشن کو خدا مت بناؤ، خود اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے آئیڈلس کو خدا مت بناؤ، اس ون پاورفل گاڈ کو پہچانو who loves you, who created you, who has sent you to this world, a big purpose, and that big purpose we'll also be discussing inshallah ta'ala. So religion was one, Islam. The second group, Muslims who had been declared to be the best community in Al-Baqarah, Ummatun Wasata. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو امتن وسطا کہا، یعنی یو آر دا پیپل ہو آر ماڈریٹ. تم ایک ایسی نیشن ہو. جوز اور کرسچن ایکسٹریمز پہ چلے گئے، ان کے ریبائز نے شادیاں نہیں کی، ان کے پریس نے شادیاں نہیں کی. وہ سمجھے کہ بس خدا کو سرو کرنے کا پرپز ہی یہ ہے، مطلب ہی یہ ہے کہ بس تم اپنی ساری کی ساری زندگی اپنی خواہشات کو جو ہے وہ سائڈ پہ لگا کر اللہ تعالیٰ کو سرو کرو. اور انہوں نے پھر بہت ایکسٹریم فارم آف ریلیجن نکالا. اسی وجہ سے جو ان کی عوام الناس ہے، میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ ویسٹ صحیح گیا ہے سیکولرزم کی طرف. یہ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں لیکن پہلے اس کو سمجھ لیں، کیونکہ کرسچینٹی نے ویسٹ کو کچھ دیا نہیں. کرسچینٹی نے سولوشنز نہیں دیے ویسٹ کو، جس کو دیکھ کر یا جس کو اپنی لائف میں اپلائی کر کے وہ پولیٹیکل، اکنامک، سوشل پرابلمس کو سالو کر سکے. دوسرا، کرسچینٹی بہت زیادہ کرپٹ ہوئی جب کنگ شپ آئی، اور کنگز نے جو ہے وہ پریس کو اپنے مقصد کے لیے اور اپنی کنگ شپ کو ثابت کرنے کے لیے پریس کو اور بائبل کو یوز کیا، سو دیٹ دا پریس میں لٹرلی فتویٰ کہ یہ جو کنگ ہے یہ ہولی ہے، یہ ڈیوائن ہے اور اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. سو عوام الناس بہت متنفر ہوئی جو کنگ شپ. اور فرینچ ریولوشن جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے یہی سوچ تھی کہ اب اس سسٹم کو ہم کولیپس کریں. چرچ جو حاوی ہوا ہے اور چرچ ایک ڈیسیجن میکر بنا ہوا ہے، اس سسٹم کو ہم کولیپس کریں. تو میرا بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ چونکہ کرسچن نے کوئی پریکٹیکل سولوشنز نہیں، اور بائبل میں بہت سے سائنٹیفک ایررز بھی ہیں، تو سائنٹسٹ کمیونٹی اس دور کی وہ اٹھ کھڑی ہوئی، انہوں نے چیلنج بھی کیا ان ورسز کو، جس کی وجہ سے ان کی آواز بھی دبائی گئی. تو جو ایجوکیٹڈ کلاس تھی ادھر کی، جو انٹلیکچوئل کلاس تھی ادھر کی، they started hating religion literally because they thought that religion is a stumbling block to progress. جو مذہب ہے وہ ترقی میں رکاوٹ ہے، یہ ان کی سوچ بن گئی. اور ان کی سوچ کیوں بنی؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ پریسٹ جو پادری تھے اس دور کے، وہ ایجوکیٹڈ کلاس کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے تھے. اور چونکہ وہ ایجوکیٹڈ کلاس کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے تھے، جب وہ ان سے لاجیکلی بات کرتے تھے، بائبل کے کانسیپٹس ڈسکس کرتے تھے، جو خدا کا کانسیپٹ بائبل میں اس کے حوالے سے سوالات کرتے تھے، they did not have any answer. اوکے، تو یہ ہے تاریخ ویسٹ کی سیکولرزم کی طرف جانے کی. however اسلام انہوں نے نہیں پڑھا اور دین حق ان تک نہیں پہنچا، جو کہ دین فطرت ہے، اور جو پراؤڈ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. میں سورہ آل عمران کی ایک آیت آگے آئے گی جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مومنین کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت دونوں میں بہت سی بلیسنگز دیتا ہے. تو کیا یہ بلیسنگ نہیں ہے دنیا میں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس رائٹ کریڈ ہے، ہمارے پاس نعمت ہے، اور اس نعمت کو ہم نے آگے دینا ہے، اس نعمت کو ہم نے اہل کتاب تک پہنچانا ہے، اس نعمت کو ہم نے دوسروں کو بھی دینا ہے. یہ ہے فلسفہ دعوت دین، کہ ہم نے دعوت دین کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ سب کے لیے وہ چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہو. جب ہم اپنے لیے دین اسلام کی نعمت، توحید کی نعمت کو پسند کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پسند کر رہے ہیں، ہم نے دوسروں کو بھی دینا ہے. اوکے، یہ ہے دعوت دین کا جو بیسیکلی اسپرٹ ہمارا ہونا چاہیے. ہم نے کوئی بحث نہیں کرنی یا ڈیبیٹ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس تک نعمت پہنچانے کے لیے ہم نے دعوت دین دینی ہے.